باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے پہلے کیا کیا چیزیں حرام ہیں اس پر کافی تفصیل سے بحث آئی تھی۔ اس آیت میں ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماذا احل لہم، کیا کیا چیزیں ان کے لیے حلال ہیں، تو آپ کہہ دیجئے احل لکم الطیبات، طیبات کو ان کے لیے حلال کیا گیا ہے، اس لیے کہ فہرست وہ محرمات کی ہوتی ہے، مباحات کی فہرست نہیں ہوتی۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا کیا کھا سکتے ہیں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ کہلوایا گیا کہ ان کو یہ جواب دو کہ حلال چیزیں یعنی صاف ستھری چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی ہیں۔ کچھ محرمات کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے، اس لیے کہ فہرست جو ہوتی ہے وہ محرمات کی ہوتی ہے، مباحات کی نہیں ہوتی۔ ساری ہی چیزیں حلال ہیں، اس لیے کتنی چیزوں کو گنائیں گے، ساری ہی چیزیں حلال ہیں، لہذا یہ بتا دیا گیا کہ حرام کیا ہیں، تاکہ ان چیزوں کو چھوڑ کر باقی ساری چیزیں کھاؤ۔ جیسے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ حالت احرام میں کیا کیا پہنا جا سکتا ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں پہنا جا سکتا اس کی فہرست بتا دی۔ اس لیے کہ محرمات کی فہرست مختصر ہوتی ہے، ہر چیز، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کچھ چیزوں کو تو، کچھ حرام چیزوں کا ذکر تو قرآن مجید میں آیا ہے، اوپر آیا کہ مردار حرام، بہتا ہوا خون حرام، خنزیر کا سارا وجود حرام، اور ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے لیے اور غیر اللہ کی تعظیم میں ذبح کی گئی ہے وہ حرام، جو گلا گھٹ کر یا گھوٹ کر مار دیا گیا وہ حرام، پیٹ پیٹ کر لکڑی سے یا پتھر سے مار دیا گیا ہو وہ جانور حرام، پہاڑ سے زمین پر یا زمین سے کنویں میں گر کر مر جانے والا جانور حرام، ایک جانور نے دوسرے کو سینگ مار دیا اس کی وجہ سے جانور مر گیا وہ حرام، اور جسے درندوں نے کھا لیا وہ حرام، اور اسی طرح درندے بھی حرام۔ کچھ چیزوں کا ذکر احادیث میں آیا ہے، جیسے گدھے کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، چوہے کو حرام قرار دیا، چھپکلی ہے، اور جن کے مزاج میں بالکل ایک ذلت، ایک رذالت ہوتی ہے، جیسے چوہا ہے، بڑی گری ہوئی طبیعت کا جانور ہے، اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہوگا لیکن انسانوں کے کھانے کے لیے نہیں۔ اسی طرح گدھے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا، سانپ کو، بچھی کو، چھپکلی کو حرام قرار دیا،
کئی جانوروں کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے اور کئی سارے جانوروں کا ذکر احادیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو کہاں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں حلال کی گئی ہیں جو الطیبات میں داخل ہیں، اور الطیبات میں کیا چیزیں داخل ہیں؟ اس کا مدار سلامتی طبع پر ہے۔ جس کی فطرت میں سلامتی ہوتی ہے، ایسے آدمی کی طبیعت کن چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور کن چیزوں سے گھن آتی ہے آدمی کو۔ اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو فطرت ہوتی ہے وہ انسانوں میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور پھر سب سے زیادہ حساس، لہذا انبیاء علیہم السلام نے جسے حلال قرار دیا ہو، پاکیزہ قرار دیا ہو، وہ ساری چیزیں طیبات میں داخل ہیں۔ ایک نبی کے منصب کے طور پر قرآن مجید نے ذکر کیا گیا، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اور جس چیز سے نبی کی طبیعت ابا کرتی ہے، نبی کی طبیعت کو گھن آتی ہے۔ اب بعض لوگ خنزیر کھاتے ہیں، حالانکہ ایک شریف طبیعت کا انسان، ادنا سے ادنا شرافت رکھنے والا انسان بھی خنزیر کھانے کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اب جو لوگ کھا رہے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ ان کی فطرت مسخ ہو چکی ہے، وہ اپنی اصلی فطرت میں باقی نہیں ہے جس فطرت پر اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ جیسے یہ چمڑے کے بیپاری ہوتے ہیں، وہ اسی کے درمیان صبح سے شام تک رہتے ہیں تو ان کی مناسبت ہو جاتی ہے ان کو، اس سے اسی بدبو میں صبح سے شام تک رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ چمڑوں میں سے بدبو ختم ہو گئی ہو، اب دنیا میں بغیر بدبو کے چمڑے آ رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ طبیعت اس سے مانوس ہو گئی۔ ہم لوگ ایک مرتبہ مالی گاؤں گئے تھے، وہاں یہ مشین ہے، وہ رات دن 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر کبھی وہاں بجلی چلی جاتی ہے تو لوگوں کو نیند ہی نہیں آتی۔ ہم نے ان کو پوچھا ایک مرتبہ کہ آپ لوگ اتنے شور میں سوتے کیسا ہیں، جبکہ ہمیں اگر تھوڑی سا بھی آواز آ گئی ہماری نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اتنے 24 گھنٹے اتنے زور شور سے پوری بستی میں آواز آتی ہے، آپ لوگ سوتے کیسے ہیں، کب سوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہاں عادت ہو گئی ہے کہ جب بجلی چلی جاتی ہے تو نیند ختم ہو جاتی ہے لوگوں کی، ان کو وہ شور میں ہی نیند آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ مشینوں سے شور ختم ہو گیا، نہیں، طبیعت اس سے مانوس ہو گئی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی طبیعت کو، فطرت کو معیار قرار دیا گیا کہ وہ جسے حرام کہے وہ حرام، جسے حلال کہے وہ حلال۔ اس لیے کہ نبی کی جو فطرت و طبیعت ہوتی ہے اس کی فطرت میں سب سے زیادہ سلامتی ہوتی ہے، اور وہ جسے حرام کر دے وہ جسمانی اور روحانی اعتبار سے، یا کم از کم جسمانی اعتبار سے انسان کے لیے سخت نقصان دہ ہوتی ہے وہ چیز۔ لہذا خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک تو ان کے اندر بے حیائی، اخلاقی گراوٹ پائی جاتی ہے، دوسرا کینسر کے بہت زیادہ امکانات ان لوگوں کے اندر ہوتے ہیں، اور بھی بڑی بڑی بیماریاں۔ یہ جو اقوام، بعض لوگ جو ہے وہ چوہے کھاتے ہیں، بعض سانپ بھی کھاتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں، اب سائنسدانوں کا بھی یہ ماننا ہے کہ ان کے اندر بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں پیدا ہو گئی ہیں، ہو جاتی ہیں، جو لوگ ایسے جانوروں کے کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کسی خاص مصلحت کے لیے، منشا، مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے، کہتے ہیں بعض روایتوں میں ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب انسان و جانور سوار ہو کر جا رہے تھے اور کشتی گندگی سے بھر گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو پیدا کیا اس گندگی کو صاف کرنے کے لیے. مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن کھانے کے لیے نہیں. اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درندے کو کھانے سے منع کیا جو چیر کر کھاتا ہے، چیر کر پھاڑ کر کھاتا ہے. اور اسی طرح ان پرندوں کے کھانے سے منع فرمایا جو پنجوں سے کھاتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ درندگی آئے گی. اور جن جانوروں میں بڑی رذالت ہوتی ہے، چوہا وغیرہ، ان کے کھانے سے منع فرمایا. اور جن جانوروں میں تکلیف دینے کا مزاج ہوتا ہے، سانپ بچھو وغیرہ، ان کے کھانے سے منع فرمایا. وہ اس کی عادتیں منتقل ہوتی ہیں. تو اس سے کافی بات معلوم ہو گئی. قل احل لکم الطیبات، تمام چیزیں حلال ہی ہیں سوائے اس کے جسے حرام قرار دیا گیا ہے. فہرست محرمات کی ہوتی ہے، مباحات کی نہیں ہوتی. آگے ایک اور مسئلہ، یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا، اب ایک دوسرا مسئلہ چھیڑ رہے ہیں. یہ شکار اس زمانے میں، اب تو جنگلات ہی ختم ہو گئے، سارے جنگلات کو گھر بنا دیا لوگوں نے. تو شکاری جانور کے ذریعے جس جانور کو شکار کیا گیا ہو، ایسے جانور کو جو انسان کے قابو میں نہیں ہے، مثال کے طور پر جنگل میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، یہ ایک جنگلی جانور جیسے ہرن ہے یا نیل گائے ہے، وہ ہمارے قابو میں آ گیا، اسے ذبح کرنا تو ضروری ہے. لیکن یہاں جن جانوروں کی بحث چھیڑی جا رہی ہے وہ جانور ہیں جو ہیں تو جنگلی، پالتو نہیں، اور وہ انسان کے قابو میں بھی نہیں، جنگل میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں. تو اس کو شکاری جانوروں کے ذریعے، شکاری کتوں کے ذریعے یا شکاری پرندوں کے ذریعے ان کو شکار کیا جاتا ہے. اس کے احکامات بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں وما علمتم من الجوارح، وہ جانور جن کو تم نے سکھایا ہے، ایسا سکھایا ہے کہ جس طرح اللہ نے تم کو سکھایا ہے، یعنی سدائے ہوئے، ان کو ٹریننگ دی ہوئی ہوتی ہے. اس کی علامت فقہاء نے یہ لکھی ہے کہ اگر کتا ہو، آپ جانور پر چھوڑیں تو وہ جانور کو شکار کرنے کے بعد کھانے سے رک جائے. اگر شکار کر کے وہ خود کھا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آپ کے لیے نہیں، اپنے لیے شکار کیا ہے. ویسے جانور کا کھانا جائز نہیں ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زخمی کرنا بھی ضروری ہے. دوسرا مکلبینا، یعنی باقاعدہ نیت کر کے چھوڑیں، آپ خود سے وہ نہ چلا گیا ہو شکار کرنے، اس جانور کو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اسے چھوڑا ہو. یہ دوسری شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ روک لے، نہ کھائیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ، عموماً اصول یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ ہی اللہ اکبر کا کہنا ضروری ہے. اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو وہ جانور مردار ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا. بھول کر اگر آدمی بسم اللہ چھوڑ دے تو وہ جانور حلال ہے. لیکن جان بوجھ کر کوئی بسم اللہ ہی اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کرتا ہے تو وہ جانور مردار کے حکم میں ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا. اسی لیے غیر مسلموں کے دکانوں سے گوشت نہیں خریدنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں شبہ ہے کہ انہوں نے جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا. بعض مرتبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ذبح کراتے ہیں. لیکن فقہاء نے یہ لکھا ہے
کہ ایسے دکان جہاں مسلمانوں کے ہاتھوں سے جانور ذبح کرائے جاتے ہیں وہاں بھی کوئی گواہی دینے والا بیٹھا رہے اور وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے ذبح کیا ہے، ہاں میں نے ذبح کیا ہے، وہ کہتا رہے آنے والے کو، یا مشہور ہو کہ وہاں ایک ہی آدمی جس کا ایمان لوگوں کے درمیان معروف و مشہور ہو وہ ذبح کرتا ہو. یہ مسئلہ لکھا ہے. اسی لیے سفر میں عموماً آدمی کو جہاں شبہ ہو نہیں کھانا چاہیے. لیکن یہاں شکاری جانور کے تعلق سے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جانور پر بسم اللہ پڑھنے کے بجائے وہ شکاری کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھیں. یہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ شکاری کتا آلہ ہے شکار کا، پرندہ ہو تو بھی ہے. تو یہ 4-5 شرطیں قرآن مجید میں ہیں. ایک تو وہ ٹریننگ دیا ہوا ہو، دوسرا زخمی کرے، مکلبینہ باقاعدہ نیت کر کے مالک چھوڑے شکار پر، اور چوتھا وہ کھائے نہ، شکار کر کے رک جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے لیے اس نے شکار کیا ہے. اور چوتھا شکاری کتے کو یا پرندے کو چھوڑتے وقت اس پر بسم اللہ، چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھا گیا ہو. یہ ضروری ہے. 5 شرطیں ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور پرندے کے تربیت یافتہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ نے پرندے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا اور پھر آگے راستے سے آپ نے بلا لیا تو وہ واپس آ جائے. اگر بلانے سے واپس نہیں آتا، بلانے کے باوجود وہ شکار پر حملہ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شکار کیا ہوا کھانا جائز نہیں، اس لیے کہ وہ تربیت یافتہ نہیں ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یعنی گوشت کی حرص و لالچ میں ان احکامات سے روگردانی نہ کرو کہ آپ نے بسم اللہ چھوڑ، اچھا معلوم ہے آپ کو کہ یہ تربیت یافتہ نہیں ہے، اس کے باوجود اب اس کے شکار کیے ہوئے جانور سے کھا رہے ہیں. اور دوسرا آپ نے باقاعدہ نیت کر کے نہیں چھوڑا، خود شکاری کتے نے اپنے طور سے شکار کیا، آپ کھا رہے ہیں. لوگوں کو تو نہیں پتا چلا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور پھر تیسرا شکار کر کے خود شکاری کتے نے خود اس میں سے تھوڑا کھا لیا، اور پھر اچھا معلوم ہے شکاری جانور کو چھوڑتے وقت آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اس کے باوجود کھا رہے ہیں. اب یہ سب کسے پتا چلے گا؟ یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان احکامات کے باب میں. دوسرا عموماً شکار کرنے والے ایسا اس میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ ان کو نماز کے اوقات یاد نہیں رہتے، نمازیں قضا ہو جاتی ہیں یا نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں ایسا مت کرو. اللہ کے دیگر فرائض اور حقوق کو پامال کر کے شکار ہی کو اپنا مشغلہ بنا لینا، یہ ایک مسلمان کے شان سے بہت بعید بات ہے. ان اللہ سریع الحساب، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں. آگے کہتے ہیں ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں. الیوم احل لکم الطیبات، آج ہم نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کر دیا. طیبات کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل سے آ گئی ہے. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا ذبیحہ، یہاں ذبیحہ مراد ہے. اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے. ذبح کرنے والا یا تو مسلمان ہو یا کتابی ہو. قرآن مجید کی زبان میں اہل کتاب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یہود و نصارہ ہوں.
جو یہودی ہو یا عیسائی ہو، جو کسی نبی پر ایمان رکھتے ہوں، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اور پھر کسی آسمانی کتاب کے قائل ہوں، ان کو قرآن مجید اہل کتاب کہتا ہے۔ جو اللہ کو بھی مانتے ہوں اور نبوت کے سلسلے نبوت کے بھی قائل ہوں، سلسلے نبوت کے بھی قائل ہوں، اور پھر قیامت کے وجود کو بھی مانتے ہوں، ان کو اہل کتاب کہتا ہے قرآن مجید۔ کہتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں ذبیحے کی بحث چل رہی ہے پیچھے سے، تو اسی لیے لگے ہاتھوں ایک مسئلہ اور بیان کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے علاوہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، چونکہ یہ شرائط آج کے اہل کتاب میں نہیں پائے جاتے۔ آج کے اہل کتاب پورے کے پورے لا مذہب ہو گئے ہیں، ان کی اکثریت دہریت کے قائل ہو گئے، دہریے ہیں اکثر، جو کسی مذہب کے پابند نہیں، سلسلے نبوت کو بھی نہیں مانتے، اللہ کی کسی کتاب پر بھی ان کا ایمان نہیں، عیسوں کے ذبیحے حلال نہیں۔ یہاں ذبیحے کی ہی بحث چل رہی، تو طعام کا ترجمہ تقریباً تمام مفسرین نے ذبیحہ سے کی ہے، ورنہ جیسے دال دانے ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں، دیگر اناج کا لین دین، وہ تو ہر مذہب کے ماننے والوں سے لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا جائز ہے، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ بت پرست ہو، مشرک ہو، کسی بھی مذہب و فرقے کا ماننے والا ہو۔ یہاں بحث چل رہی ہے ذبیحے کی، اس لیے کہ مسلمان کے علاوہ کسی کا ذبیحہ حلال نہیں، قادیانیوں کا ذبیحہ حلال نہیں، شیعہ کا ذبیحہ حلال نہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا ذبیحہ آگ کو پوجا کرنے والے، سورج کی پوجا کرنے والے، بت پرست، جو ان کا ذبیحہ حلال نہیں۔ اسی لیے قرآن کریم ایک طبقے کا ذکر کرتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان شرطوں کے ساتھ جسے میں نے ذکر کیا ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قربانی کا گوشت ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دے سکتے نہیں دے سکتے، تو قرآن کریم گویا اس کا جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے دے سکتے ہیں۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، ویسے عام گوشت بھی ان کو کھلانا چاہے تو آپ کھلا سکتے ہیں۔ یہ اس لیے قرآن مجید نے دو طرفہ بات کہی ہے کہ ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یہ اس لیے کہا قرآن نے۔ آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہا ہے، بڑا نازک ترین مسئلہ، کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ ایک مسلمان اہل کتاب کی لڑکیوں سے، عورتوں سے نکاح کرتا ہے تو جائز ہے، لیکن اہل کتاب کے کسی مرد کے لیے، مرد کے نکاح میں ایک مسلمان اپنی لڑکی کو دینا چاہے تو یہ حلال نہیں، وہ وہاں یک طرفہ بات ہے۔ ان کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتا ہے، اپنی بیٹیاں ان کو نہیں دے سکتا۔ اسی لیے کھانے کے باب میں قرآن نے دونوں پہلوؤں کو ذکر کیا ہے کہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ رے ان کو ہم نہیں دینا چاہیے تھا، ہمارے جانور کا گوشت ان کو نہیں دینا چاہیے تھا، اس لیے اس کی وضاحت قرآن کریم نے کر دی۔ کہتے ہیں والمحصنات من المؤمنات، ایسی پاک دامن عورتیں جو ایمان والی ہوں ان سے نکاح جائز ہے۔ اگرچہ کہ بدکار عورت سے آدمی نکاح کرتا ہے تو بھی جائز ہے، لیکن یہاں قرآن کریم کا جو طرز کلام ہے، جس انداز کا پیرایا ہے اور لب و لہجہ، وہ یہ بتا رہا ہے
کہ ایک شریف انسان کو نکاح کے لیے پاک دامن عورت کو تلاش کرنا چاہیے. اگرچہ ایک آدمی بدکار عورت سے نکاح، بد چلن عورت سے نکاح کرتا ہے تو بھی منعقد ہو جاتا ہے. لیکن اب بہت غور سے سنتے چلیے، بہت توجہ رکھیں گے، تاخیر میں چل کر کے جو بات قرآن کریم کے لب و لہجے اور انداز سے سمجھ میں آتی ہے اس سے یہ مسئلہ بہت واضح ہو جاتا ہے. ایمان والی عورتوں سے نکاح کے لیے بھی قرآن کریم ایسی ترغیب دیتا ہے کہ آپ ایمان والے عورتوں میں بھی ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو پاک دامن ہو، جو نیک چلن ہو. ہے تو ایمان والی، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں، لیکن بد چلن ہے، بدکار ہے. ایسی عورتوں سے نکاح سے آدمی کو حتی الامکان بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس راستے سے پورے گھرانے میں، نسلوں میں اور خاندان میں ایک بدکاری کی طرف میلان پیدا ہو سکتا ہے، پورا ماحول خراب ہو سکتا ہے. سمیت اس کا زہر پوری سوسائٹی میں پھیل سکتا ہے. اس لیے اس کو ترغیبی شرط قرار دیا ہے. آگے کہتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے نکاح کرنا چاہو تو جائز ہے. اہل کتاب کسے کہتے ہیں میں نے اس کی وضاحت کر دی. قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں یہ کہا تھا کہ جو لوگ مشرک ہیں، جو عورتیں، ان سے نکاح حرام ہے. جب تک وہ ایمان قبول نہ کرے ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور ایک مشرک مرد سے ایک مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ایک مسلمان مرد کا مشرک عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا. قرآن نے اسے بیان کیا. اہل کتاب کو دو احکامات میں مستثنا کیا، ایک ذبیحے کے مسئلے میں اور ایک ان کی عورتوں سے نکاح کے باب میں. یہ اس لیے ایسا کہا کہ ان کی عورتوں سے چونکہ پہلے سے ان کا اللہ پر یقین ہے، اللہ کے وجود کو وہ مانتے ہیں، سلسلے نبوت کو وہ مانتے ہیں، قیامت کے وہ قائل ہیں. تو اگر ان کی عورتوں کو نکاح میں لانے سے اس بات کے زیادہ چانسز اور امکانات ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ رہ کر، ایمانی ماحول میں رہ کر ان کو تم اپنے میں جذب کر لو اور اس کو بھی مومنہ بنا دو اور اس کو اسلام کی طرف دعوت دو اور اس کی طبیعت اسلام کی طرف مائل ہو. اس لیے کہ عورت تابع ہوتی ہے مرد کے، ایک، اور دوسری بات اس کی لڑکیوں کو کرنے تم جاؤ گے اور تم کہو گے ہم اپنی لڑکیوں کو نہیں دیں گے. اس شرط کو مان کر جو تم کو لڑکی دے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والا جو باپ ہے جو اپنی بیٹی کو دینے تیار ہے، اس کے باوجود کہ ہم اپنی عورتوں کو اس کے خاندان میں دینے تیار نہیں ہیں. آپ اندازہ کر سکتے نہیں کر سکتے کہ ایسا کون دے سکتا ہے؟ تین باتیں ہو گئی اب تک. ایک اہل کتاب کون ہے، وہ اب کے جو لوگ برائے نام اپنے آپ کو عیسائی یا یہودی کہتے ہیں وہ مراد نہیں. دوسرا ان کی عورتوں سے کر سکتے ہیں، ہم اپنی عورتوں ان کے نکاح میں نہیں دے سکتے. تیسری بات قرآن کریم نے یہ کہا کہ دو شرطیں بڑی کڑی ہیں. ایک مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے بھی اسلام کو اس بات پر یوں کہیے کہ انتظامی طور پر اصرار ہے
کہ وہ پاک دامن عورتوں کو اپنے نکاح میں لائے تاکہ ان سے ہونے والی اولاد وہ نیک چلن ہو، نیک چلن اولاد پیدا ہو، بدکار فاجر فاسق قسم کی اولاد نہ پیدا ہو۔ تو جن عورتوں سے نکاح کرنے کے نتیجے میں آدمی کو اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھونا پڑے، ایسوں سے نکاح کرنے کو کیسے گوارا کر سکتا ہے اسلام؟ اس کا مطلب یہ ہوا، میں بہت دنوں سے سوچ رہا ہوں اس مسئلے پر، میں نے کئی صفحے اس کے پڑھ چکے ہیں، اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ جان بوجھ کر اس بات کو میں نے روکا تھا کہ اور بھی مفسرین کے، جدید قدیم مفسرین کا کلام کو پڑھا جائے، اور سوچتا رہا، آخر نتیجے پر پہنچا شرطیں اتنی سخت ہیں اور کہ ایسا گراؤنڈ لیول زمینی سطح پر ممکن نہیں ہے ایسا کہ کوئی آدمی اتنا نیچے اتر کر اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے، اور پھر کوئی اتنا مؤثر ہو کہ وہ ان کے رنگ میں رنگنے کے بجائے ان کو ہی اپنی طرف کی جذب کر لے۔ اتنا پاورفل ہونا چاہیے آدمی کو۔ یہ شرط تو ایک متفق علیہ شرط ہے۔ بہت اچھا ہے نا اگر ایسا ہو گیا تو، کہ جو بھی نکاح کر کے لاتا ہے وہ عورت چند دنوں میں اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو گویا اہل کتاب کو اسلام میں داخل کرنے کا ایک راستہ اسلام نے کھلا رکھا ہے، چونکہ سلسلے نبوت سے وہ مانوس ہے، عقیدے توحید پر باوجود وہ بہت ساری جو ہے وہ خرافات کے، اور پھر قیامت کسی نہ کسی درجے میں ہی صحیح وہ قیامت کے قائم ہونے کے قائل ہیں، تو ان کو یہ سمجھانا، ان کے عقیدے کو درست کرنا، ان کے خیالات کے قبلے کو درست کرنا نسبتاً آسان بھی ہے اور ممکن بھی ہے، لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ۔ اور پانچواں، اس زمانے میں جب خیر کا غلبہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا، اس زمانے میں حضرت حذیفہ نے، اور بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور اور بھی بہت سارے صحابہ کے نام ملتے ہیں کہ انہوں نے عیسائی یا یہودی عورتوں سے نکاح کیا، تو حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا تو انہوں نے منع کیا، اور حضرت ابن عمر جو امام المحدثین مانے جاتے ہیں، ان کو خود اس میں شبہ تھا کہ ان سے نکاح اب حلال ہے یا نہیں۔ یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی یہ آیتیں؟ یا نہیں تو حالات کے بدل جانے کی وجہ سے اب یہ جواز باقی رہا، یا حکم کے اعتبار سے یہ آیتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ حضرت ابن عمر کو اس میں کلام تھا، ان کے طرز سے ایسا پتہ چلتا ہے، بعضوں نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے عیسائی و یہودیوں کی عورتوں سے نکاح کرنے کی کھلی بات نہیں کی، یا تو ان کو اس کے پس منظر میں ہی شبہ تھا، یا نہیں تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب حالات بدل جانے کی وجہ سے وہ احکامات باقی نہیں رہے۔ اسی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، بعضوں نے صحابہ نے نکاح بھی کر لیا تھا تو انہوں نے ان کو طلاق دینے کا حکم دیا، خاص طور سے اس لیے کہ تم مقتدا ہو، لوگ دیکھا دیکھی تمہارے نکاح کر لیں گے، اور پھر جو ہے وہ بہت بڑے مفسدیں پھنس جائیں گے اور مسلمان عورتوں پر بڑی مصیبت آ جائے گی۔ اب یہ سارا پس منظر، یہ سخت شرائط کو سامنے رکھ کر اب مجھے تو کوئی شبہ باقی نہیں رہا کہ اب عام مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کریں۔ کہتے ہیں کہ اذا آتیتموہن اجورہن، اگر ایک شرط کے ساتھ کہ تم ان کو ان کا مہر ادا کر دو، محسنین، انہیں نکاح کر کے، انہیں باقاعدہ نکاح کر کے اپناؤ، ایسے نہیں کہ بغیر نکاح کے آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے، ایسا جائز نہیں۔ غیر مسافہین، بدکاری کے طور پر نہیں،
بدکاری کے طور پر نہیں، نکاح کر کے، اور نکاح بھی ہمیشہ کے لیے. ایسا نہیں کہ کمانے کے لیے چلے گئے مغربی ممالک کو، وہاں 1 سال 2 سال 1 ماہ 2 ماہ رہنا پڑا اور ان سے ٹیمپروری نکاح کیا. یہ محسنینہ کی قید اسی کے لیے ہے. کیا عجیب الفاظ، آپ غور کر رہے ہیں الفاظ کے وزن پر، کہ بر موقع اور مناسب محل کیسے شرائط لگاتے ہوئے جا رہا ہے. ایک نظیر مجھے بہت پسند آتی ہے مولانا گیلانی کی، وہ تدوین فقہ جنہوں نے پڑھی ہے، پڑھنے کی جیسی کتاب ہے علماء کے لیے. حضرت کی تدوین قرآن بھی ہے، تدوین حدیث بھی ہے، تدوین فقہ بھی ہے. اور ایسے ہی حضرت مولانا ڈاکٹر علامہ خالد محمود کی کتاب آثار التنزیل بھی ہے، آثار الحدیث بھی ہے، آثار التشریح بھی ہے. تشریح فقہ کے معنی میں، آثار التشریح 2 جلدوں میں، بہت پڑھنے جیسی کتاب ہے. بڑا تکرار ہے ان کی کتابوں میں، لیکن پڑھنے جیسی کتابیں ان کی، بڑے محقق علماء میں ہیں، انتقال ہو گیا ان کا. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد عورت نے زنا کر لیا تو اگر اسلامی حکومت ہو تو، اب نہیں، ہندوستان میں نہیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینا نہیں، اگر اسلامی حکومت ہو اور عدالت ہو تو شادی شدہ مرد عورت کو سنسار کر دیا جائے گا. اور مستحب یہ ہے کہ پوری امت کے سامنے میدان میں لا کر سب کے سامنے مار مار کے پتھروں سے ختم کر دے، تاکہ پھر کسی بدنیت کو، کسی مریض اور بیمار ذہنیت والے کو ایسا سنگین قدم اور سنگین جرم کرنے کی جرأت اور ہمت نہ ہو سکے. اس کا سد باب ہوگا. یہ لکھا، یہ تو معلوم ہے آپ کو مسئلہ. لیکن شرط یہ ہے کہ 4 گواہ چاہیے. اور اس حالت میں دیکھے جیسے اس میں لکھا ہے، چھوٹے بچے یہاں بیٹھے ہیں لیکن مسئلے کی وضاحت کے لیے مجھے عرض کرنا پڑتا ہے، سرما لگانے کی سلائی ہوتی ہے. سرما لگانے کے لیے پوری سلائی کو بوتل میں داخل کر کے نکالتا ہے تو سرما آتا ہے. کہتے ہیں اس طرح مرد و عورت کو اس رنگے ہوئے ہاتھوں میں 4 مرد دیکھے. اسی لیے آپ پڑھیے پوری تاریخ اسلام کو تو اکا دکا کہیں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے جن پر ایسی سزا جاری کی گئی، اس لیے کہ یہ شرط اتنی کڑی ہے کہ اسے پورا کرنا ایسا ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کو گزارنے کے برابر ہے. اونٹ کے ناکے میں سوئی گزرے گا، کتنا ہوتا ہے اس میں اسپیس، سوئی دھاگا جاتا ہے سوئی میں، اونٹ گزرے گا اس میں سے؟ اونٹ گزرے گا نہیں. قرآن کریم نے کہا کہ یہ کافر لوگ جنت میں اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ جائے گا نہیں اور یہ جنت میں جائیں گے نہیں. اسی طرح یہ شرط کہ ایک مرد عورت کو ایسا دیکھے، کیا کہوں، جب وضاحت کرنی پڑتی ہے، جیسے یہ کتوں کو بعض مرتبہ دیکھنے کا موقع ملتا، ایسا ایک مرد عورت کو رنگے ہوئے ہاتھوں میں 4 مرد دیکھے. 4 مرد، اور اس کے بھی شرائط ہیں، کون دیکھے. تو یہ شرط پوری ہوتی نہیں اور یہ سزا جاری ہوتی نہیں. بہت مشکل ہے، ہزاروں میں لاکھوں میں ایک. اسی طرح یہاں بھی غیر مسافہین ولا متخذی اخدان، اور چھپ چھپ کر دوستی کر کے اس سے اپنا کام نکال رہا ہے. ایسا نہیں کرنا، ہو تو مہر دو، باقاعدہ ہمیشہ کے لیے پرماننٹ اس سے نکاح کرو، وہ بھی اس وقت جب کہ اہل کتاب ہو اور یہ سارے نقصانات نہ اٹھانے کا یقین ہو. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانَ ابایا دیکھو اپنے اصل رنگ میں قرآن مجید. سلام ہو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر
کہ نبی امی ہونے کے باوجود کیسے حقائق زبان سے اللہ نے جاری فرمائے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ. دو باتیں مفسرین نے دو طرح اس کی تفسیر کی ہے کہ یہ دو مسئلوں میں ہم نے جو وضاحت کی ہے مستثنا قرار دیا اہل کتاب کو، یہ ان کے ذبیحے کے متعلق اور ایک ان کی عورتوں سے نکاح کرنے کے تعلق سے مسلمانوں کو جو گنجائش دی ہے وہ دنیا کی حد تک ہے تاکہ اسلام میں داخل ہونے کا امکانات دروازہ کھلا رہے. لیکن اس کے باوجود کوئی بدتینت کمینہ ایک عورت مسلمان کے نکاح میں رہ کر بھی اسلام کی روشنی سے حصہ نہیں پاتی ہے تو کہتے ہیں اس کا صرف مسلمان کے نکاح میں ہونا اسے آخرت میں نفع نہیں دے گا، وہ جائے گی جہنم میں. فَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اس کے سارے اعمال اکارت جائیں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائے گا. قرآن کریم نے یہ کہا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ دوسری شرط ہے. یہ ایک شرط محسنینہ سے مستفاد ہے اور دوسری شرط کہ نکاح کر کے لانے والا مرد وہ اپنے ایمان کا خطرہ محسوس نہ کرے بلکہ اس کو ایمان میں لے آنے کی طاقت رکھتا ہو، مؤثر ہو. کتنی سخت کڑی شرطیں ہیں. اس لیے علماء نے بالعموم جو ہے آج کے یہود و نصارہ کو دہریہ قرار دیا ہے، ان کی عورتوں سے نکاح کو ناجائز قرار دیا ہے. لیکن یہ آیت منسوخ نہیں. لیکن ایک شبہ میں نے حضرت ابن عمر کا اس لیے نقل کیا کہ جو فتویٰ دیا گیا ہے اس وقت اسی زمانے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اس قسم کے جو ہے وہ خطرات میں پڑنے کا ان کو اندیشہ ہو گیا تھا. حضرت ابن عمر اس زمانے میں جب خیر غالب تھا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ مسئلے کی بالکل وضاحت ہو گئی. اب نہ اس کے زیادہ دلائل دینے کی ضرورت ہے اور نہ عوام کا مجمع اس کی ضرورت ہے. آگے اب قرآن مجید جو ہے وضو کے مسائل، وضو کے فرائض، اس میں بھی ایک مسئلہ بہت قابل بحث ہے، بہت تفصیل سے بیان کرنے کا ہے. اسی لیے میں لکھ کر بھی لایا تھا، اس لیے کہ وہ ایسی باتوں کو بڑا مرتب بیان کرنا پڑتا ہے آیت کو سمجھانے کے لیے. پھر اس کے بعد وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض اور پھر تیمم، یہ تین چیزوں کا ملا کر ذکر ہے. وضو، غسل، تیمم، تینوں کا ایک ہی جگہ ذکر ہے. آئندہ ذکر کریں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہاں